الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، اور نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کا ڈر راہ ہدایت ہے اور اس سے روگردانی بدبختی کا راستہ ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یاد کرو اس دن کو جب تم اس سے ملو گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے تمہیں ایک عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی مگر جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا ہے اور اس کی مزید اصلاح کے لیے اپنے رسولوں کو بھی بھیجا اور ان پر کتابیں بھی نازل کی اور واضح دلائل عطا کر دیے، تو جنہوں نے ہدایت لینی تھی لے لی اور انہوں نے گمراہی کو ترک کر دیا، یہ لوگ اصل میں ہلاکت سے بچ گئے، کیونکہ انہوں نے ایمان اور اسلام کو غنیمت جان کر قبول کیا اور پھر انہیں توحید اور سنت کی وجہ سے مزید اکرام بخشا گیا۔ بلا شبہ یہ اللہ کا فضل گزشتہ لوگوں پر عظیم اصلاح کی شکل میں واضح ہوا۔ اسی اصلاح کو قائم و دائم رکھنے کے لیے انہوں نے محنتیں کی، حق والے کو حق دیا اور برا سلوک اختیار کرنے اور زمین میں فساد کرنے سے وہ ڈرتے رہے، کیونکہ اصلاح کے بعد فساد بہت عظیم نقصان ہے جس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کو خراب کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو اور اسے ڈر اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب تر ہے۔ اے اللہ کے بندو، گزشتہ یوم الاحد محرم کی 15 تاریخ کو محافظہ بقیق میں جو کچھ ہوا، اس نے ہمارے ملک اور علاقے کو بدل کر رکھ دیا ہے، کیونکہ بعض مجرم یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو جنگ میں دھکیل دیا جائے۔ اسی لیے زمین میں اصلاح اور امن کے بعد فساد کرنے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سرزد ہوتی ہے، جس سے مصلحت ختم ہو جاتی ہے، نفع کی بجائے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ایسا فسادی اللہ کے غیظ و غضب کا سامنا کرتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، جب کبھی لڑائی کے لیے آگ سلگاتے ہیں تو اللہ اس کو بچھا دیتا ہے، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، اگر آپ غور کریں تو فساد کئی اقسام کا ہے، جیسے کہ توحید کو ترک کرنا اور اللہ کا حق کسی کو دینا، اور یہ بہت بڑا ظلم اور فساد ہے۔ یہ ظلم کی ایسی قسم ہے جس میں انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ خالق، قادر، رازق، مدبر، موت لانے والا جو اپنی ربوبیت الوہیت میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی ایسی مخلوق کو ملا دینا جو اپنے نفس کی بھی مالک نہیں، نہ وہ کسی کو نقصان اور نہ ہی فائدہ دے سکتی ہے، نہ کسی کو مار سکتی ہے اور نہ کسی کو وہ زندہ کر سکتی ہے۔ زمین میں اس فساد سے کوئی بڑا فساد نہیں جو زمین کو تہ و بالا کر دیتا ہے، جس کی شدت انتہائی قبیح اور ٹھکانہ انتہائی برا ہے، جیسا کہ فرمانے والی تعالیٰ ہے، خاص اللہ کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گرا اور پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں یعنی گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا،
اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی ایسی جان کا ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسی لیے یہی وہ عمل ہے جو لعنت، عذاب، جنت میں دخول سے مانے ہے۔ اسی سے ایمان ناقص ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے راستے پر چل نکلتا ہے، اور شیطان اس کے لیے شرک اعمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی کو قبیح جاننے لگتا ہے، سرکشی میں اندھا ہو جاتا ہے، معروف کو منکر سے ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ اپنے فساد کو اصلاح سمجھنے لگتا ہے۔ یہی نفاق کی نشانی ہے۔ منافق اسی کو ہی کہتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے تناظر میں امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا اسے کرتے تھے، فرائض ربانی ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے، اس کی حقیقت اور صداقت پر کامل یقین نہیں رکھتے تھے، مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈینگی مارتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے، موقع پا کر اللہ کے دشمنوں کی امداد و اعانت کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے، اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چلن کے اپنے آپ کو مصلح اور صلح کے حامی جانتے تھے۔ اے اللہ کے بندو، فساد کرنا گویا اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، اور جس نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی یا اللہ کا حکم دیا تو گویا یا اس کا حکم دیا تو گویا اس نے فساد میں حصہ ڈالا، کیونکہ زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت میں ہے، جیسا کہ حضرت قتادہ وغیرہ اور دیگر سلف مفسرین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، اور اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھول، اور بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد کا خواہ نہ ہو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو، اگر زمین میں فساد پھیلتا ہوا نظر آئے تو جان لینا کہ لوگوں کی برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، کیونکہ جب جب خطائیں بڑھتی ہیں اسی طرح فساد بھی پروان چڑھتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب سے ہی فساد پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعد اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فساد کا علاج ڈھونڈا جائے، جو فساد ہمارے ہاتھوں سے ہی پھیلا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنے حالات نہ بدلنا چاہیں۔ اس لیے فساد کا بہترین علاج اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ کے حکم کی پاسداری ہے، کیونکہ یہی دونوں چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے راضی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ہمہ قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کر دینی چاہیے، اور اپنے تمام فیصلے اللہ کے سپرد کر دینا، اور اس کے بعد اپنے نفس میں کوئی حرج محسوس نہ کرنا بھی فساد کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔